الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دو کیا علم رکھنے والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ عالی وقار آپ موازنہ کرتے ہیں دو اقوام کا، ایک اقرا کا منکر ہے، ایک اقرا کا قائل ہے۔ اقرا کے منکر نے اقرا کو اپنا شعار بنا لیا ہے، اپنا کردار بنا لیا ہے، اپنے گلے کا ہار بنا لیا ہے۔ روز روز نئے ایجادات کرتے ہیں، روز روز نئے تجربات کرتے ہیں، روز روز نئے مشاہدات کرتے ہیں، جبکہ اقرا کا قائل اقرا کے حکم کو وسیع پش ڈال کر جاہلیت کے نئے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں، پستی کی نئی نئی کائیوں میں گر رہے ہیں۔ اقرا کے منکر پڑھ لکھ کر چاند اور مریخ پر پہنچ چکے ہیں، کروڑوں انکشاف گیپ کو ستارے دریافت کر چکے ہیں، جبکہ اقرا کے قائل کو اسلامی مہینے کے پہلے دن کا چاند نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ امریکہ اور اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ امریکہ سے B-2 بمبار جہاز آتا ہے، ایران میں اپنے حلق کو نشانہ بناتا ہے اور ہم فقط تماشا کرتے ہیں۔ اسرائیل جدید زہریلے ہتھیاروں سے لیس فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جبکہ ہم بددعاؤں کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، سنو، تمہارے پاس جدید نظام تعلیم ہوتا، جدید ٹیکنالوجی ہوتی، جدید ہتھیار ہوتے تو کس کی ہمت ہوتی تمہارے بچوں کو اس طرح بے رحمی سے شہید کرنے کی؟ کس کی ہمت ہوتی تم پر ظلم کرنے کی؟ کس کی ہمت ہوتی تمہیں آنکھیں دکھانے کی؟ لیکن بدقسمتی سے علی وقار، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب پائے مگر صاحب کتاب نہیں، کتاب پائے مگر صاحب کتاب نہیں۔ علی وقار، جدید تعلیم وقت کی اشد ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے علی وقار ہم اب بھی 19ویں صدی کے نظام تعلیم میں قید ہیں۔ کتا اب بھی لالچی ہے، کوا اب بھی پیاسا ہے، لومڑی اب بھی چالاک ہے۔ یہاں تعلیم کا مقصد روزگار ہے، یہاں تعلیم کا مقصد کاروبار ہے، یہاں نمبرات کے حصول کے چکر میں طلباء سولی پر لٹک جاتے ہیں، راستے میں بھٹک جاتے ہیں، نفسیاتی دواؤں میں اٹک جاتے ہیں۔ علی وقار، جہاں نقل عام ہو وہاں تقلید کی جا سکتی ہے، تخلیق نہیں۔ جہاں رجا عام ہو وہاں تنقید کی جا سکتی ہے، تحقیق نہیں۔ جہاں نصاب فرسودہ ہو وہاں علم و حکمت کی ترغیب کی جا سکتی ہے، تصدیق نہیں۔ ہمارے نظامی تعلیم کی یہی حقیقت ہے کہ نمبرات تو ہزاروں میں ہے، لیکن ڈھونڈنے سے سائنسدان نہیں ملتا، معیشت دان نہیں ملتا، ریاضی دان نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم چین کے محتاج ہیں، ہم امریکہ کے محتاج ہیں، ہم اقوامی عالم کے محتاج ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا اصول ہو، چاہے وہ معیشت کا اصول ہو، چاہے وہ توانائی کا اصول ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ خوراک ہو۔ ہمارا نظامی تعلیم ایسے باصلاحیت نوجوان پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے جو ہماری ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ پاکستان زرعی ملک ہے، اجناس باہر سے منگواتا ہے۔ پاکستان ہر سال ہزاروں انجینئرز پیدا کرتا ہے، لیکن توانائی کا مسئلہ حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہاں پیداوار کہاں سے بڑھے گا جب مہارت پر مبنی تعلیم کا فقدان ہو، پریکٹیکل نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسکول میں لیبارٹریاں فقط نمائش کے لیے ہو، لائبریریاں فقط نمائش کے لیے ہو، تو خوددار کہاں سے پیدا ہوں گے، پاکردار کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اقبال، یہاں نام نلے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ علی وقار، جب تک تعلیمی عمل میں جدت نہیں آتی ہم یوں ہی خوار ہوتے رہے،
مہارت پر مبنی تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، ڈیجیٹل لائبریریاں اور جدید لیبارٹریاں بنانی ہوگی، طلبا کی رہنمائی اور مشاورت وقت کی اشد ضرورت ہے، یہ طلبا کے ہاتھ میں قوم کی کامیابی کی کنجی ہے۔ عالی وقار طلبا کو جدت کے سانچے میں ڈالنا ہو تو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پیر، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پیر۔ بہت بہت شکریہ۔